أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دعا بطول کی آواز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت ماہ ترجمہ سنی ہے۔ یہ ایک پس منظر ہے۔ دعا بطول نے قرآن پاک ختم کیا، میں اسے کہتی تھی کہ قرآن پاک ترجمے سے پڑھو، ورنہ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں تو ملیں گی، مگر ترجمہ اور تشریح عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے جب صبح کی نماز پڑھی اور صدقے والے جار میں صدقہ ڈالنے لگی، اس میں پہلے ہی 100 والا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا ہے، تو دعا نے یہ آیت پڑھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ترجمے کا فائدہ ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ متقی لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر اور کامیاب ہیں۔ میرے بچے اگر 20 ہوں تو 10 50 ہوں تو 20 100 ہو تو 50 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ میں ان کے اس عمل سے بخوبی واقف ہوں۔ اس معاملے میں یہ میری والدہ پر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ میری والدہ ایک سخی خاتون تھی اور ان کی سخاوت کریمی تک پہنچی ہوئی تھی۔ میری بہنوں میں اقدس زہرا بھی سخی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سخی نہیں ہیں، مگر کچھ لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور سخاوت سعادت کا شیوا اور وصف ہے۔ میرے بچے علم، ایمان اور اخلاقیات میں میرے والدین اور میرے دادا پر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو انتہا تک ایسا ہی رکھے اور پاک نبی اور دختر نبی کے حضور میری سرخروئی کا سبب بنے، آمین۔ مجھے آج ایک بہت بڑے سخی کا ذکر کرنا ہے۔ اس سخی ابن سخی کے بغیر پاکستان کی تاریخ ادھوری نہیں، نامکمل نہیں، بلکہ تاریخی مسخ ہے۔ یہ قوم اور قوم کے افراد کی کنجوسی ہوگی کہ ایسے سخی کا ذکر فراغ دلی سے نہ کریں۔ نصاب مرتب کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ شخصیت کو نصاب میں بنیادی جگہ دیں۔ اس سخی کی بدولت تھوڑا سا سخاوت پر بات کرتی چلوں۔ ہماری امت کے درمیان عبادات کو تو بہت بیان کیا گیا ہے، اور عبادات میں بھی صرف نماز، روزہ، حج کو ہی عبادت سمجھا گیا ہے، مگر باقی عبادات کو کم ہی بیان کیا گیا ہے، اور معاملات کو تو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں کو عبادات میں نہیں معاملات میں دیکھو۔ لوگوں کو آج تک معاملات کی سمجھ ہی نہیں آئی، عبادات میں تو ابلیس بھی بہت آگے تھا۔ یاد رکھیں، قوم معاملات کی بدولت ترقی کرتی ہیں، معاملات میں درستی کی بدولت دین پھیلتا ہے، ورنہ حکومت اور اقتدار ضرور پھیلتا ہے، دین نہیں۔ پچھلے دنوں حسن نثار صاحب نے اپنے چینل حسن نثار آفیشل سے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا۔ انہوں نے قوم کی تنزلی کی وجوہات پر بات کی ہے اور معاملات کا ذکر کیا ہے۔ میں ان کے کلپ پر بھی الگ ایک ویڈیو بناؤں گی اور تفصیلاً بات کروں گی، مگر اتنا بتا دوں، وہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول کہ لوگوں کو عبادات میں نہیں معاملات میں دیکھو کسی اور سے منسوب کر رہے تھے، لیکن بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو عبادات میں نہیں معاملات میں دیکھو، اور ہم بحیثیت ملت اور بحیثیت قوم معاملات میں زیرو ہیں۔ سجدے کر کے، چکر کاٹ کے، بھوکے رہ کر بس فارغ، ہم نے دین پا لیا اور دنیا بھی پا لے۔ فلاح، نجات، کامیابی، ترقی، نیک نامی معاملات میں ہے، اور ان معاملات میں سے سخاوت ایک بہترین معاملہ ہے۔ انسانوں پر خرچ کرنا، ذرا قرآن و حدیث میں سخاوت کا اجر خود پڑھ لیں، دین خود سیکھیں یا دینداروں سے سیکھیں، بیپاریوں سے دین نہ لیں جو اسلام اور پاک محمد کے نام پر اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، اپنے کاروبار بنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے قسم کھا کر کہا، کنجوس بخیل کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنا کر قسم کھائی کہ تجھ میں بخیل داخل نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سخی کا کھانا شفا ہے اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ قرآن، اسلام اور میرے رسول کی زندگی میں سخی کا مقام دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کے استقبال کے لیے میرے رسول کھڑے ہو گئے، ممبر سے نیچے آئے اور اپنی چادر حاتم طائی کی بیٹی کو اڑا کر بہت روئے، اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور کہا، تیرے باپ کی صفت سخاوت اللہ کو پسند ہے، مجھ محمد کو پسند ہے۔ اور صفانہ سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو صفانہ نے کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سخی کی بیٹی کو آزاد کر دیا تو صفانہ نے کہا کہ میرے سارے قبیلے کو بھی آزاد کر دیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے کہنے پر اس کے تمام قبیلے کو آزاد کر دیا۔ میرے نبی نے غیر مسلم سخی باپ کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ میں سنہری مثال ہے کہ سخی کا مقام اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں کتنا بلند ہے۔ یہی سلوک میرے رسول نے حاتم طائی کے بیٹے کے ساتھ بھی کیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ مومن کبھی بزدل اور بخیل نہیں ہوتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک جوان سخی خواہ گناہ گار ہو، رات کے عبادت گزار اور دن کے روزہ دار کنجوس بوڑھے سے افضل ہے۔ ویسے بھی اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے اور سخی وہ ہے جس کے وجود سے کئی عبادات جنم لیتی ہیں اور کتنے معاملات سنور جاتے ہیں، کتنے کام بہتر ہو جاتے ہیں۔ سخی اگر عالم کی مدد کرے تو دنیا کو علم ملتا ہے، اگر سکول کھول لے تو نئی نسل فائدہ اٹھاتی ہے، کس کی مدد کرے تو کتنے گھرانے روٹی کھاتے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں اور کتنے بچے لباس زیب تن کرتے ہیں۔ مجھے عظیم سخیوں کی قسم، میرا دل کرتا ہے میں سخاوت پر بولتی چلی جاؤں اور میرے پاس الفاظ بھی ہیں۔ میں سخاوت کی لذت سے بھی واقف ہوں اور سخاوت کے ثمر اور اجر سے بھی آشنا ہوں۔ مجھے سخی اس طرح محبوب ہے جس طرح اللہ کی پیاری ہستیاں محبوب ہیں۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ سخاوت کی بدولت ایک انسان کتنا مقام پا لیتا ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا ہے، مجھے جوانی کی عبادت پسند ہے، مگر پسند اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سخی اللہ کا محبوب ہے، عام بات نہیں ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے۔ سخاوت وہ خوبی ہے جس کی بدولت غیر اپنے لگتے ہیں، اور کنجوسی وہ بدبختی ہے کہ سگی اولاد بھی والدین سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ میں عشق کو ایک مضمون کے طور پر لیتی ہوں، اس لیے میں تو سخیوں سے عشق کرتی ہوں۔ اللہ مجھے طاقت دے کہ میں دنیا کی سخیوں پر لکھ سکوں۔ خرچ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بڑی ہمت ہے۔ اللہ کی طرف سے بڑی عطا ہے، بڑی توفیق ہے۔ سخاوت بہادر کرتے ہیں، غیرت مند کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ تو اپنی اولاد پر ہی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن میں احادیث میں بار بار ذکر آیا ہے کہ اپنے اہل پر خرچ کرو۔ جو اپنے اہل پر خرچ نہیں کرتا اس کا صدقہ، اس کی خیرات، اس کی زکوٰۃ، اس کا خمس، اس کی عبادت بالکل ضائع ہے۔ لوگ اپنے بچوں، بیوی اور گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میرے لاکھوں سلام ہیں اس عظیم ہستی پر جس کی بدولت پاکستان قائم ہوا۔ میں آج اللہ کے اس محبوب انسان پر تھوڑی سی بات کروں گی جس کے پاکستان پر بہت احسانات ہیں، ورنہ تو اتنی بڑی شخصیت پر میرے جیسے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالیں اور کتابیں لکھی بھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وقت بھی دے، ہمت بھی دے کہ میں اللہ کی ایسی محبوب ہستیوں کا ذکر کروں۔ میں جب تحقیق کرتی ہوں، ریسرچ کرتی ہوں تو ایک کڑوا سچ میرے سامنے آتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس وقت دنیا میں سخاوت میں غیر مسلم آگے ہیں۔ مسلمان تو تاریخ کا حصہ
بن کر رہ گئے ہیں، مسلمان واقعات بن کر رہ گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مسلمان سخی ہیں ہی نہیں، مسلمانوں میں بھی سخاوت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سخاوت جیسی صفت عطا کرے، اور ایسی سخاوت جیسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کرتا تھا اور جیسی پاک نبی کے عاشق کرتے تھے۔ میں کسی کا جملہ لکھ رہی ہوں کہ پاکستان سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات، قائد اعظم کی قیادت اور راجہ آف محمود آباد کی دولت کی بدولت بنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو دولت سے محروم نہیں رکھا۔ کسی کے پاس عقل کی دولت ہے، کسی کے پاس علم کی دولت ہے، کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے، کسی کے پاس حسن کی دولت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ساری خوبیاں اگر اکٹھی ہیں تو صرف ایک گھر ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ مگر جہاں جہاں یہ خوبیاں الگ الگ ہیں وہاں اتفاق ہو جائے تو کمال ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم عقل مند تھے، قائد اعظم مخلص تھے، قائد اعظم عظیم مدبر تھے، قائد اعظم علم رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے راجہ آف محمود آباد کی دولت کو وقف کر دیا۔ 16 سالہ راجہ آف محمود آباد نے قائد اعظم پر اپنی دولت نچھاور کر دی، مسلم لیگ پر اپنی دولت نچھاور کر دی، پاکستان پر اپنی دولت نچھاور کر دی۔ مسلم لیگ اور قیام پاکستان کے لیے راجہ آف محمود آباد مسیحا بن گئے۔ مسلم لیگ کا تمام خرچ راجہ آف محمود آباد برداشت کرتے تھے۔ مسلم لیگ کے تمام جلسے کیسر باغ ان کی کوٹھی پر ہوا کرتے تھے۔ اگر ان سے زیادہ کسی نے خرچ کیا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو۔ کسی مولوی نے کیا ہے وہ بھی بتا دیں، کسی وائز نے کیا ہے وہ بھی بتا دیں، کسی زاہد نے کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ کیا مولویوں کی بھی پاکستان کے لیے کوئی خدمت ہے؟ میں نے تو یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے کہ مولوی قائد اعظم کو بھی کافر بناتے رہے اور علامہ محمد اقبال کو بھی کافر کہتے رہے۔ مولویوں نے سوائے کافر یا مشرک کے میرے خیال میں تو ابھی تک کچھ بنایا نہیں ہے۔ ہماری تاریخ نے راجہ آف محمود آباد جیسے سخی ابن سخی کا ذکر بہت کنجوسی سے کیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو وصیت کی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو اس سخی کے لیے دعا کرتی رہنا، اور اگر اللہ نے ہمت دی تو پاکستان کے اس محسن پر ضرور لکھنا۔ میں اپنی زندگی میں بہت سی شخصیات سے عشق کرتی ہوں، کسی سے اس کے علم کی بدولت، کسی سے اس کے ایمان کی بدولت، کسی سے اس کی عقل کی بدولت، کسی سے اس کی سخاوت کی بدولت، کسی سے اس کی کریمی کی بدولت، کسی سے اس کی تحریر کی بدولت، کسی سے اس کی تقریر کی بدولت، کسی سے اس کے انداز کی وجہ سے، کسی سے اس کی ادا کی وجہ سے، کسی سے اس کی دعا کی وجہ سے۔ راجہ آف محمود آباد میں بے شمار خوبیاں ہیں، ان کی عقل، ان کا علم، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کی حق گوئی، مگر میں ان کی سخاوت پر ہی بات کروں گی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کے لیے اور قائد اعظم کے لیے اپنی دولت کے دروازے کھول دیے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ راجہ محمود آباد کے والد محمد علی نے قائد اعظم کا نکاح پڑھا، قائد اعظم کی شادی پر سارا خرچ کیا، ہنی مون کے لیے اپنی کوٹھی بھی وقف کی اور خرچہ بھی دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیوی کو جو قیمتی انگوٹھی گفٹ کی تھی وہ بھی راجہ آف محمود آباد کے والد نے دی تھی۔ جب پاکستان بنا تو راجہ آف محمود آباد نے قائد اعظم کو خالی چیک دیا کہ اسے خود بھر لیں۔ ان کے والد یوپی کی امیر ترین ریاست کے نواب تھے۔ ان کے ہاں رواج تھا کہ بچوں کی پیدائش پر بھی غریب مریضوں کے علاج کروائے جاتے تھے، غریبوں کو گھر دیے جاتے تھے۔ راجہ آف محمود آباد نے اپنے خاندان کی روایت کو زندہ رکھا۔ یہ سخاوت ان کو وراثت میں ملی، عقیدے میں ملی۔ 16 سال کتنی عمر ہوتی ہے، اتنی سی عمر، اور کمال نے کی کہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ کسی پر خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، پا پیادہ یعنی پیدل چل کر حج کر لیتے ہیں، شدید گرمی میں روزہ رکھ لیتے ہیں، رات نیند سے بیدار ہو کر تہجد پڑھ لیتے ہیں، پرانے کپڑے ادھیڑ کر دوبارہ سی کر پہن دیتے ہیں، مگر 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتے۔ کنجوس تو اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ مال کی محبت نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے بندوں سے دور کر دیا، مذاق بنا دیا۔ لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔
میری تو خواہش ہے کہ ایسے لوگوں کا پیسہ ان کی موت کے ساتھ ان کی قبر میں دفن کر دیا جائے، جو زندگی میں نہ ان کے کام آیا، نہ انسانوں کے کام آیا، نہ ان کی نسل کے کام آیا۔ اسی لیے تو قارون کو اس کے خزانے سمیت غرق کر دیا گیا تھا کہ جاؤ اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اور قرآن میں دولت کو جمع کرنے والوں کا انجام بھی لکھا ہے، اور قرآن میں دولت کو خرچ کرنے والوں کا اجر بھی واضح لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایمان کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، دل کو سمجھانے کی بات ہے، اور اللہ پر یقین کی بات ہے، اور اللہ سے محبت کی بات ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسی کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ دو طرفہ محبت ہے، سخاوت دو طرفہ محبت ہے۔ سخی اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اور پھر بدلے میں اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے۔ پاکستان میں لالچی اور نکمے لوگوں نے بڑے بڑے کلیم بھرے، بہت کچھ حاصل کیا۔ راجہ آف محمود آباد نے اپنی جائیداد، اپنی جاگیر، اپنی ریاست سب کچھ پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل نے اسلام پر سب کچھ لوٹا دیا، لیکن بہت سے لوگوں نے اسلام کے نام پر حکومت، اقتدار اور کاروبار بنائے۔ اسی طرح پاکستان پر لگایا اور لوگوں نے ہے، اور کمایا اور بنایا اور لوگوں نے ہے۔ جوانوں، پاکستان کے جوانوں، اسلام کے جوانوں، خود پڑھو، خود ریسرچ کرو، خود پڑھو، خود ریسرچ کرو کہ اسلام پر کس کا خرچ ہوا، اور اسلام سے فائدہ کس نے اٹھایا، اسلام کے نام پر اقتدار کس نے بنایا، اسلام کے نام پر کاروبار کس نے بنایا، پاکستان پر کس کا خرچ ہوا، اور پاکستان کا وارث کون بن بیٹھا۔ میرا کلیجہ پھٹتا ہے یہ جملے پڑھ کر جو آخری وقت میں راجہ آف محمود آباد نے کہے کہ میری ساری عمر انگریزوں کے خلاف لڑتے گزری، اور آج میں اپنی زندگی کے آخری سانس ان کے مہربان ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو پاکستان کے حالات اور لوگوں کی بے ایمانی پر اسی طرح دکھی ہوتے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اسلام کے اصلی ہادیوں اور پاکستان کے اصلی بانیوں سے آگاہ کرے، آمین۔ میں نے راجہ آف محمود آباد پر ایک نظم لکھی ہے، اس کا ایک بند پڑھ رہی ہوں، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جنت الفردوس میں راجہ آف محمود آباد محترم محمد امیر خان صاحب مرحوم بھی یہ بند سن رہے ہوں گے۔ سخاوت عقیدے میں تجھ کو ملی، سخاوت عقیدے میں تجھ کو ملی، ہوئے تجھ سے راضی محمد علی۔ سخاوت عقیدے میں تجھ کو ملی، ہوئے تجھ سے راضی محمد علی۔ دولت پہ تیری یہ دھرتی پلی، دولت پہ تیری یہ دھرتی پلی، ہیں تیرے لیے سب حروف جلی۔ دولت پہ تیری یہ دھرتی پلی، ہیں تیرے لیے سب حروف جلی، ہیں تیرے لیے سب حروف جلی۔ محمد کی بیٹی کا تجھ پہ سلام، محمد کی بیٹی کا تجھ پہ سلام۔ جیو اے سخی، اے سخی، اے سخی۔ آپ نے صرف ایک مصرے پر غور کرنا ہے، ہوئے تجھ سے راضی محمد علی، ہوئے تجھ سے راضی محمد علی۔ راجہ آف محمود آباد کو حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ سے عشق تھا۔ محمد علی میں آپ محمد اور علی کو سمجھ لیں، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا نام بھی ہے، اس میں حضرت علی مرتضیٰ کا نام بھی ہے۔ اگر عام انسانوں میں آ جائیں تو یہ نام قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ہے۔ اگر محمد امیر خان صاحب کے والد کو لیں تو ان کا نام بھی محمد علی ہے۔ ہوئے تجھ سے راضی محمد علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔